کامیاب ہو گیا نا۔ نور جو ہوتا ہے، کبھی کسی نے نور دیکھا ہے؟ ہماری آنکھ میں نور ہے، ہم اس نور سے سب کچھ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ قرآن کا چیلنج ہے، میں بھی آپ اب تک پیغام پہنچاتا ہوں۔ قرآن کا یہ چیلنج ہے، ہماری آنکھ میں نور ہے جس کے ذریعے ہم اتنے بڑے پہاڑ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ چھوٹا سا نور ہے، کوئی اپنے نور کو خود دیکھ کے دکھائے، نظر آتا ہے آپ کو؟ آپ اپنے ناک کی طرف دیکھیں، نظر آئے گا ناک؟ اس کے لیے ہمیں شیشے کا سہارا لینا پڑے گا۔ آنکھ میں سرما ڈالا جاتا ہے، آنکھ سے زیادہ قریب ہے۔ آنکھ نور پیچھے ہے، اس کے پیچھے ڈیلا ہے، آنکھ پیچھے ہے، روشنی اس سے بھی پیچھے ہے۔ سرما ہم اپنی آنکھوں پہ لگاتے ہیں بابا جی، سرما اپنی آنکھوں پہ لگایا جاتا ہے، لیکن سرما نظر نہیں آتا۔ کیوں نظر نہیں آتا؟ کیا نور اتنا بڑا پہاڑ دیکھ سکتا ہے؟ سرما نظر کیوں نہیں آتا؟ کیوں نظر نہیں آتا؟ کیوں کہ ہمارے بالکل قریب ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے میں تمہاری شارت سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اگر سرما آنکھ میں لگا ہو، اس کو دیکھنے کے لیے شیشے کا سہارا چاہیے، تو پھر بات یہ میں کہنا چاہتا ہوں، اگر اللہ شارت سے زیادہ قریب ہے، اللہ کو دیکھنے کے لیے اللہ کے حبیب کا سہارا چاہیے۔ اس وقت تک اللہ نظر نہیں آ سکتا جب تک حبیب خدا کے ساتھ محبت نہ ہو۔ لوگ تو بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، ہم اللہ کے بڑے قریب ہیں، ہم اللہ کے بڑے بندے ہیں۔ بتاؤ اللہ کسی نے دیکھا؟ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا۔ اور موسیٰ بھی کہتے تھے مولا دکھا دے، ہم تجھے دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ نے کہا موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا۔ موسیٰ نے کہا مولا میں تجھے دیکھ نہیں سکتا یا تو نظر آ نہیں سکتا۔ کہا کہ موسیٰ میں نظر بھی آ سکتا ہوں لیکن تجھے نہیں۔ مولا پھر تجھے دیکھے گا کون؟ تو شاعر کہتا ہے موسیٰ نہ تو دیکھے نہ نگاہ انبیاء دیکھے، موسیٰ مجھے دیکھے تو نگاہ مصطفیٰ دیکھے۔ اگر اللہ شارک سے زیادہ قریب ہے، اللہ کو دیکھنا ہے تو مصطفیٰ کے ساتھ محبت کرنی پڑے گی۔ آنکھ میں نور ہے، اگر نور کو دیکھنا ہے تو مصطفیٰ کی در کی غلامی کرنی پڑے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا پتہ چلے گا، پھر اللہ تعالیٰ کی محبت کا پتہ چلے گا، پھر پتہ چلے گا محمد مصطفیٰ نور ہے، پھر پتہ چلے گا ہمارے جیسے ہیں یا نور ہے۔ آگے انشاءاللہ ایک اور مثال دیتا ہوں، وقت بہت کم ہے۔ واقعہ میں نے ایک اور بھی آپ آباد تک پہنچانا تھا، پھر آنے والے جمعے میں سرکار کا اعلان نبوت، پھر ربیع الثانی کا چاند جو تھا وہ نظر آ جائے گا، شان اولیاء کے حوالے سے موضوع شروع ہو جائے گا۔ لیکن آج مختصر میں کروں گا اس کو کہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نور بھی ہوں بشر بھی ہوں۔ سینہ آپ کا آقا فرماتے ہیں میرا سینہ چاک کرنا یہ بشریت کی علامت ہے، اور میرے سینے سے خون کا نہ نکلنا یہ نور کی علامت ہے۔ مثال ایک سمجھ لیں، ایک بیٹری انسان کے ہاتھ میں ہوتی ہے، اس میں بجلی چارج کی جاتی ہے، ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ بیٹری کو توڑ دیا جائے، بلب کو توڑ دیا جائے، اس کے اندر جس حصے کے اندر بجلی چارج ہوتی ہے اس حصے کو بھی توڑ دیا جائے، وہاں سے کسی کو بجلی نظر آئے گی کہ اس میں بجلی ہے؟ بٹن دبائیں گے تو لائٹ نکلے گی، پتہ چلے گا یہ چارج ہے، اس میں بجلی ہے تو لائٹ نکل رہی ہے۔ اگر بجلی نہ ہو تو لائٹ نکلے گی آگے؟ میں مثال دے رہا ہوں آپ کو، بولو جی۔ اگر بیٹری چارج نہ ہو، بٹن دبایا جائے، لائٹ نکلے گی؟ نہیں نکلے گی۔ اگر اس کے اندر بجلی ہے، اس کو توڑ دیا جائے، وہ بجلی اس کے اندر بیٹری، چھوٹی سی بیٹری اس کے اندر ہوتی ہے، وہ چارج ہوتی ہے، اب اس کو بھی توڑ دیا گیا، کیا اس میں سے جیسے پانی کی ٹینکی توڑی جائے پانی نکلتا ہے؟ تو بیٹری سے کبھی کسی نے بجلی نکلتی ہوئی دیکھی ہے؟ نہیں نکلتی ہے نا۔ اسی طرح نبی فرماتے ہیں میرا جسم جو ہے یہ بشریت ہے، عام انسانوں طرح ہے، میرا جسم عام انسانوں طرح ہے، لیکن میرے جسم کے اندر خون نہیں ہے بلکہ اللہ کا نور ہے۔ تو پھر خون ہوتا تو نکلتا نا، لیکن بات سمجھ میں یہ نہیں ہے، یہاں تک آپ نے سمجھ لیا نا، نبی پاک کا جسم جو ہے یہ بشریت ہے اور اندر جو ہے وہ نور ہے۔ تو یہ بات عقل سے آگے چلی گئی۔ آگے سوال میرا یہ ہے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب احد کے میدان میں گئے اور وہاں پر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر پتھر لگے، سرکار کا دانت مبارک شہید ہوا، ٹوٹا، تو اللہ تعالیٰ نے فوراً کیا کہا؟ فرشتوں سے فرشتوں جلدی چلے جاؤ زمین پر، اگر میرے محبوب کے منہ سے نکلنے والا خون کا ایک قطرہ زمین پر گر گیا تو پوری روح کائنات پر کبھی سبزہ نہیں اڑے گا۔ فرشتے فوراً پہنچے، نبی پاک کا خون کا قطرہ گرنے سے پہلے انہوں نے اپنے نوری پروں پر آقا کا خون کا قطرہ اٹھایا اور جنت میں لے گئے۔ اب یہاں پر یہ سمجھ نہیں ہے اس بات کی، ادھر سرکار فرماتے ہیں میرا سارے کا سارا جسم
یہ بشریت ہے، اس میں سارے کا سارا نور ہے. میرا سینہ چاک کیا گیا، میرے سینے سے خون کا قطرہ نہیں نکلا. ادھر سرکار کا ایک دانت ٹوٹتا ہے تو خون نکلتا ہے. یہ سمجھ سے باہر ہے بات. یہ کیا معاملہ ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں کرتے ہیں یا اللہ ہمیں سمجھ نہیں آئی. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایک وقت لاتا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ سمجھنے کے لیے، دیکھو نا میدان احد میں کافر پتھر مارتے ہیں، طائف کے میدان میں بے ایمان کینکریاں پتھر مارتے ہیں تو سرکار کے جسم پاک سے خون پاک جاری ہو جاتا ہے. ادھر سینہ چاک کیا جاتا ہے تو خون نکلتا نہیں ہے. احد کے میدان میں، بدر کے میدان میں، طائف میں لوگ پتھر مارتے ہیں، سرکار کے جسم سے خون نکل رہا ہے. ادھر سینہ چاک کیا جا رہا ہے، خون نکل نہیں رہا. اس کی حکمت کیا ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں سرکار کے جسم سے خون پاک جاری ہو جاتا ہے. یہ بشریت کا غلبہ ہے، یعنی یہ بشریت ہے. سرکار کے جسم سے خون نکلنا یہ بشریت ہے، اور خون نکل کے زمین پر نہ گرنا یہ نور کی علامت ہے. خون نکلنا یہ انسان ہے، انسان جیسے بشر ہے. اور پھر خون، ہمارا خون زمین پر چلا جاتا ہے کہ نہیں جاتا؟ کپڑوں میں بھی لگ جاتا ہے، زمین پر گر بھی جاتا ہے. زیادہ کسی کے چوٹے آ جائے زمین پر وہ پانی کی طرح بہنا بھی شروع ہو جاتا ہے. آقا کا سینہ کھولا گیا، سارا معاملہ ہوا. آقا فرماتے سینہ کھولا تو خون نہیں نکلا. طائف کے میدان میں آپ کو پتھر مارے گئے، سرکار کے جسم سے خون نکلا لیکن زمین پر نہیں گرا، نور بن کے ہوا میں اڑ گیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام، میرے آقا فرماتے ہیں 4 مرتبہ میرا سینہ مبارک جو تھا وہ چاک کیا گیا. کتنی مرتبہ؟ 4 مرتبہ. گردے نکالے جاتے ہیں، دل مبارک باہر نکل جاتا ہے پر خون نہیں آتا، تکلیف نہیں ہوتی. یہ نورانیت کی بہار ہے، یہ نور کی برکت ہے. تو سامعین اکرام، واقعہ بہت طویل ہے. میرے آقا کا سینہ چاک ہوا، پھر کیسے سرکار گھر آئے. علاقے والے بھی جب حلیمہ سعدیہ کو پتا چلا نا، عبداللہ نے آ کے بتایا کہ ہمارا بھائی عربی بھائی جو ہے اس کا سینہ چاک کر دیا گیا. علاقے میں، محلے میں شور و غل ہو گیا. لوگ اکٹھے ہو گئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے مار دیا، سینہ چیر دیا، انہوں نے پیٹ پھاڑ دیا. تو لوگ حلیمہ کے گھر پہ کھڑے تھے، حلیمہ سعدیہ سرکار کو لے کے آتی ہیں، سب شکریہ اللہ کا ادا کرتے ہیں، الحمدللہ کہتے ہیں. تو سرکار کے ساتھ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی شان ہے. کتنی شان والے میرے آقا ہیں. تو جس کے متعلق شاعر جو کہتا ہے، ہمارے دیوانوں کی بات شاعر کہتا ہے، وہ کہتا ہے جو سجائیں درود کی محفلیں، جو سجائیں درود کی محفلیں وہ بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں. جو سجائیں درود کی محفلیں وہ بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں. سبز گنبد کو دیکھتے ہیں وہی جن کے اچھے نصیب ہوتے ہیں. سبز گنبد کو دیکھتے ہیں وہی جن کے اچھے نصیب ہوتے ہیں. جن کے جو نبی کے قریب ہوتے ہیں وہ خدا کے حبیب ہوتے ہیں. جو نبی کے قریب ہوتے ہیں وہ خدا کے حبیب ہوتے ہیں. وہ مصطفیٰ کا ذکر کرتے ہیں. جو مصطفیٰ کا ذکر کرتے ہیں، بتاؤ ان کے کتنے اچھے نصیب ہوتے ہیں. ہر زبان سے ذکر مصطفیٰ نہیں نکلتا. لوگ کہتے ہیں بس ذکر خدا کرو، ذکر خدا کرو. اللہ فرماتا ہے میں اے حبیب، ہر عالم یہ چاہتا ہے، ہر بندہ یہ چاہتا ہے، ہر شخصیت یہ چاہتی ہے خدا راضی ہو جائے. لیکن سونے کملی والیا، میں خدا چاہتا ہوں سونے تو راضی ہو جائے. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد. تو المختصر یہ ہے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ کو جب یہ معاملہ ہوا، سرکار کا سینہ چاک کیا گیا، علاقے والے پریشان ہیں، گھر والے پریشان ہیں، سارے کا سارا معاملہ ہو گیا. اب اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حلیمہ سعدیہ نے پوچھا، یہ بڑی محبت والی بات ہے، یہ عقیدے کی بات ہے، عقیدے کی. آقا نے پوچھا پھر محمد کیا ہوا؟ آقا فرماتے ہیں پھر انہوں نے جب میرا دل نکالا، دل میں سے کالے رنگ کا سیاہ رنگ کا ٹکڑا نکالا، وہ پھینک دیا. پھر اس نے میرا دل بند کیا، میرا دل بند کر کے اس کے اندر پتہ نہیں ایک نورانی سا گیا تھا، میرے سینے میں رکھ کے میرا سینہ بند کیا گیا. پھر انہوں نے دوسرا اور تیسرا بندہ جو تھا وہ ایک تکڑی لے کر آیا. حلیمہ سن رہی ہے، وہ سارا کھلا ہوا شگاف. آقا فرماتے ہیں وہ میرا سینہ جو کھلا تھا نا، وہ سارے کا سارا شگاف انہوں نے جوڑ دیا. جب دیکھا تو ایسے تھا جیسے کبھی کھلا ہی نہیں ہے، ایسے ہو گیا. سیدہ حلیمہ سن رہی ہے، حیران ہو رہی ہے، عرض کی بیٹا پھر کیا ہوا؟ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں پھر امی جان، ان میں سے ایک آدمی نے ترازو، ایک آدمی تکڑی لے کے آیا، ترازو لے کے آیا. ترازو لایا گیا، تکڑی لائی گئی. ایک تکڑی کے حصے میں مجھے رکھا گیا اور اس کے دوسرے پلڑے کے اندر
انہوں نے ایک بہت بھاری پتھر انہوں نے وہاں پر رکھا. جب ترازو کو اٹھایا گیا میرا وزن اس پتھر سے زیادہ تھا. یہ عقیدے کی بات ہے, ذرا غور سے سننا, بہت بڑی بات ہے. کیا کہا؟ ایک ترازو کے پلڑے کے اندر انہوں نے مجھے رکھ دیا. کب؟ جب سرکار کا سینہ چاک ہو گیا. یہاں پر قرآن کی ایک سورت عالم نشرہ جسے ہم کہتے ہیں, یہ اس مقام پر سرکار کی شان میں نازل ہوئی ہے. یہ نہ کہ شانی پڑھنی اپنی طرف سے بار بار ہم نے تو کبھی سنی نہیں ہے, یہ قرآن کا حوالہ ہے. سورہ عالم نشرہ اس چیز کی گواہی دے رہی ہے. سرکار فرماتے ہیں ایک پلڑے کے اندر انہوں نے مجھے رکھ دیا, ایک پلڑے میں پتھر رکھ دیا. اب ترازو کو جب اونچا کیا, میری سائیڈ والا جو پلڑا تھا وہ وزنی ہو گیا, دوسرا کم ہو گیا. پھر انہوں نے وہ پتھر نکالا, پتھر پیچھے ہٹا کے انہوں نے 10 آدمی ایک پلڑے میں ڈال دیے, ایک پلڑے میں مجھے رکھ دیا. جب ترازو کو اٹھایا پھر میرا پلڑا بھاری تھا, پھر میرا پلڑا بھاری تھا. پھر کیا ہوا؟ انہوں نے پھر مجھے 100 آدمیوں کے ساتھ تولا, پھر میرا وزن بھاری نکلا. پھر 1000 آدمی ایک پلڑے میں, دوسرے پلڑے میں مجھے بٹھایا گیا, پھر وزن کیا گیا, پھر بھی وزن میرا جو تھا وہ زیادہ تھا. پھر ان تینوں آدمیوں میں آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے, امی جان, وہ تینوں آدمی پھر ایک دوسرے کے ساتھ کہنے لگے, آپس میں باتیں کرنے لگے, وَأُوهُ, اسے چھوڑ دو. پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کی عزت اور جلالت کی قسم, وہ تیسرا بندہ بولا, وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ کی عزت اور جلالت کی قسم, اگر محمد عربی کو ساری امت کے ساتھ بھی تولا جائے نا تو محمد عربی کا ہی وزن زیادہ ہوگا. تمام کائنات میں جتنے بھی انسان ہیں اگر سب کو ترازو میں رکھ دیا جائے اور ایک پلڑے میں محمد عربی کو رکھ دیا جائے, محمد عربی کا وزن زیادہ ہو جائے گا. پھر کیا ہوا؟ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں پھر یہ تینوں آسمان سے آنے والے آدمی, حضرت سیدنا انس اس حدیث کے راوی ہیں, اس حدیث کو وفا الوفا, سیرت رسول, یہ دونوں کتابوں کے اندر لکھا ہے. یہ حضرت انس فرماتے ہیں پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا حضرت جبریل, جو وہ تیسرے آدمی جو تھے وہ حضرت جبریل تھے, اور ان کے ساتھ باقی جو 3 لوگ تھے, یہ 2 لوگ جو باقی تھے وہ حضرت جبریل کی مدد کرنے والے تھے, آپ کا ہاتھ اٹھانے والے تھے. یہ تینوں, اور حضرت جبریل کہتے ہیں کہ محمد عربی کو چھوڑو, یہ تو 1000 انسان کے برابر بھی اگر تولا جائے تو آپ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا, لہذا وہی وزن ہوگا جس پلڑے میں سدرہ کا راہی اللہ کا پیارا ماہی بیٹھے گا, اس پلڑے کا ہی وزن زیادہ ہوگا. پھر اس کے بعد یہ وزن جسمانی نہیں تھا. اگر یہ نہ آپ سوچیں کہ یہ وزن میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جسمانی اتنا وزن تھا میرے آقا کا, یہ سوچنے والی بات نہیں ہے کہ آقا کا اتنا وزن تھا کہ ایک پلڑے میں سارے لوگوں کو رکھا جائے تو ایک پلڑے میں مصطفیٰ کو رکھا جائے تو سرکار کا وزن تھا. نہیں, سرکار کا اتنا وزن نہیں ہے. جو لوگ کہتے ہیں نا سرکار میرے جیسے, ذرا سماعت فرمائیں میرے آقا کا وزن کتنا تھا. مارج النبوت ایک بڑی مدلل کتاب ہے, اس کے اندر یہ بات موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب نبی پاک کے منہ کو محفوظ کیا نا تو اپنے فرشتے سے, اپنے ملائکہ سے کہا 4.25 مسکال مٹی. کتنی؟ یہ مسکالیں تو اب نہیں چلتی, اب تو رچنا تولے وغیرہ چلتے ہیں نا. یہ تقریباً اگر اس کو گنتی کیا جائے, ٹوٹل کیا جائے نا, 4.25 مسکال جو ہے یہ 4.25 ماشے مٹی بنتی ہے. 4.25 ماشے مٹی میرے نبی پاک کے نور کو لگی, یعنی میرے نبی کے جسم کو لگی. آج کل لوگ کہتے ہیں جی نبی ہمارے جیسے ہیں, کوئی مجھے بندہ بتاؤ جو 4.25 ماشے میں ہو ہے, کوئی 3 من کے بھی ہو جاتے ہیں, ایسے ہی ہے کہ نہیں؟ لوگ کہتے ہیں جی ہمارے جیسے, ارے میرے نبی کے جسم کو مٹی 4.25 ماشے لگی ہے, تجھے مٹی پتہ نہیں 3 من لگ گئی ہے, تو کہتا ہے میرے جیسے ہے سرکار. تو اس وقت میرے نبی کا جو وزن بڑھ رہا تھا اس کی برکت یہ تھی کہ میرے نبی پر اللہ تعالیٰ نے نبوت کا بوجھ رکھا تھا. میرے نبی پاک کو اللہ نے رسالت اور نبوت کا مقام عطا فرمایا تھا. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ نبوت کا بوجھ تھا. جب میں پلڑے کے اندر مجھے تولا جا رہا تھا, وہ پلڑا جو میرا بھاری ہو رہا تھا, یہ سارے کا سارا جو تھا یہ نبوت کا بوجھ تھا. اب مثال ایک بات فرمائیں, اگر یہ سارا وزن میرے نبی کا ہوتا, نبی کے اپنے جسم کا یہ وزن ہوتا, تو جب سرکار مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تھے, ابو بکر کے کانوں پر سوار تھے, تو ابو بکر نے کیسے اٹھا لیا پھر نبی کو؟ سوچنے کی بات ہے نا. 1000 آدمی ایک ترازو کے پلڑے میں رکھے گئے, ایک پلڑے کے اندر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا گیا, تو پھر بھی میرے آقا علیہ السلام کا وزن زیادہ ہو گیا. تو ابو بکر صدیق میرے آقا کو پھر کیسے اٹھا سکتے ہیں؟ نہیں,
ابو بکر صدیق فرماتے ہیں, انداز دیکھیں ابو بکر صدیق کا, یہ موضوع چھٹ کر بات ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نا ابو بکر صدیق کے کاندھوں پر سردار سوار ہے. تو آپ کبھی اپنے ذہن کے اندر یہ خیال لے کر آئیں, جب بچہ باپ اٹھاتا ہے نا اپنے کاندھوں پہ اٹھاتا ہے تو اس کے قدم یہاں پر ہوتے ہیں. بولو جی ایسے ہی ہے نا, یہاں پر قدم ہوتے ہیں. میرے نبی ابو بکر صدیق کے کاندھوں پر تھے نا, تو ابو بکر صدیق نے سرکار کے قدموں کو دونوں ہاتھوں نا تو سرکار کے قدموں کے نیچے رکھ لیے. سفر بھی کر رہے ہیں, کبھی اس قدم کا بوسہ لے رہے ہیں, کبھی اس قدم کا بوسہ لے رہے ہیں. جب بار بار بوسے لینے شروع کر دیے نا ابو بکر صدیق نے, سرکار نے فرمایا ابو بکر یہ کیا کر رہے ہو؟ سرکار آپ کی معراج تھی آسمان پر. ابو بکر کا انداز دیکھیں محبت کا, کیا کہا یا رسول اللہ آپ کی معراج تھی آسمان پر. ابو بکر کی معراج ہے آپ کے قدم تک. یا رسول اللہ میں تو معراج کر رہا ہوں, یا رسول اللہ میں تو آپ کے قدموں کا بوسہ لے رہا ہوں, آپ کے ساتھ محبت کا اظہار کر رہا ہوں یا رسول اللہ. آقا علیہ السلام پھر اس کے بعد یہ میرے آقا علیہ السلام کے بچپن کی بات ہے. اب سرکار کو بچپن میں 4 سال کی عمر میں ترازو میں رکھ کے تولا جا رہا ہے, تو کوئی چیز میرے آقا سے وزنی نہ نکلی, ہر چیز سے میرے آقا کا وزن زیادہ نکلا. اب ذرا سے غور سے مجھے یہ بتاؤ, تو کوئی آج کل انسان ہے جو میرے آقا کے برابر ہو جائے؟ شاعر کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے ایک پاسے محبوب خدا, ایک پاسے محبوب خدا تے ایک پاسے کل خدائی. ایک پاسے محبوب خدا تے ایک پاسے کل خدائی. ایڈی شان تے ایڈی عظمت کسے ہور انسان نہ پائی. سارے نبیاں نالوں اچھے ایڈے اچھے ہور نہ کائی. آزم اس نو کون گٹاوے جس دی رب کرے وڈیائی. جسے اللہ نے کہہ دیا یہ میرا حبیب براء الورا ہے, میرے حبیب کا مقام براء الورا ہے, یہ سب سے اعلیٰ عرفہ ہے. جسے میرے اعلیٰ حضرت کہیں سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی. جسے میرے اعلیٰ دنیا کا ہر غلام یہ کہے کہ میرے آقا سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے. آج 14ویں صدی کے بعد بھی اٹھ کے کہہ دے میرا نبی ہمارے جیسا, پھر اس کی اپنی مرضی ہے. ہم تو یہ نہیں کہتے. میرے آقا علیہ السلام, اب آقا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نا جو آقا کے اندر رکھا تھا وہ ذرا غور سے سماعت فرمائیں. یہ آخری بات ہے, وہ موضوع یہی میں چھوڑ رہا ہوں, انشاءاللہ آنے والے جمعے میں بیان کیا جائے گا. آقا سے پوچھا پھر حلیمہ نے, حلیمہ فرماتی ہیں کہ محمد مجھے یہ بتاؤ تمہارے اس نے دل کے اندر کیا رکھا تھا, وہ تم نے جو نورانی سا دیکھا تھا وہ کیا تھا, اس کا نام کیا تھا, ذرا وہ بھی سماعت فرمائیں. جب موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جاتے ہیں نا کہ یا اللہ تو نے مجھے نبی بنایا, میرا دل نہیں لگ رہا, مجھے ایسا وظیفہ بتائیں, مجھے ایسا کام بتائیں کہ میں کوئی کام کرتا رہوں. اکیلے بندے کا دل نہیں نہ لگتا. تو موسیٰ کا دل نہ لگا, اللہ نے کہا تجھے میں نے نبوت دے دی. موسیٰ کا دل نہ لگا, کوئی دور پہ گئے, اللہ کے ساتھ ہم کلام ہوئے, باتیں کی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ تیرا دل نہیں لگ رہا, میں پھر تجھے وظیفہ بتاؤں. جی یا اللہ بتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ خالق کائنات نے فرمایا پیارے لا الہ الا اللہ پڑھ. کیا پڑھ؟ سارے بلند آواز سے کہو, ایک مرتبہ پھر کہو. کہا کہ لا الہ الا اللہ پڑھ. یہ وظیفہ ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا مولا کریم بس اتنا سا چھوٹا وظیفہ, اس کے آگے کوئی نہیں ہے, یہ چھوٹا سا مختصر سا وظیفہ, رب کائنات کی قدرت مسکرا پڑی. فرمایا موسیٰ تجھے نہیں پتا, یہ دیکھنے میں چھوٹا ہے, وزن میں بہت بڑا ہے, تجھے نہیں پتا یہ کیا ہے. خالق کائنات نے فرمایا موسیٰ بظاہر یہ کلمہ بڑا مختصر ہے, بڑا چھوٹا ہے, لیکن حقیقت اس کی یہ ہے اگر اس کلمہ کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دو, دوسرے پلڑے میں پوری کائنات کو رکھ دو, پلڑا وہی باری ہوگا جس میں لا الہ الا اللہ ہوگا. تو یہاں پر میرے نبی کی ایک حدیث بھی سماعت فرما رہے ہیں. آقا فرماتے ہیں جس نے اپنی زندگی, ظاہری زندگی کے اندر 1,00,000 مرتبہ, کتنا 1,00,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھا ہو, زندگی میں 1,00,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھا ہو. آقا فرماتے ہیں جب نامہ مال ترازو میں تولے جائیں گے, جس پلڑے کے اندر لا الہ الا اللہ ہوگا اس کا پلڑا سب سے بھاری ہو جائے گا. وہ اس کے گناہ کتنے ہی کیوں نہ, اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرما دے گا. لیکن اس میں شرط یہ بھی ہے, یہ نہیں کہ ہم نے 1,00,000 مرتبہ پڑھ لیا ہے تو چوری وغیرہ برا کام شروع نہیں. آقا فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد حقوق العباد اس نے ادا کیے ہو. اللہ کے جو حقوق ہوتے ہیں نا, حقوق اللہ جسے کہتے ہیں, وہ اللہ سے معافی مانگے تو اللہ معاف کر دے گا. جو بندے کے حقوق ہوتے ہیں, والدین کے حقوق ہوتے ہیں, بڑے بھائی کے حقوق ہوتے ہیں, رشتہ دار عزیز و اقارب ہمسایوں کے حقوق ہوتے ہیں, چھوٹوں کے ساتھ پیار کرنے والے حقوق ہوتے ہیں. یہ حقوق اگر کسی کے ساتھ مس ہو جائے, کسی کے ساتھ زیادتی ہو جائے, بندہ معاف کرے گا تو معافی ملے گی.
قیامت کے روز ایسے بندہ جنت میں نہیں جائے گا. اسی لیے جب جنازہ ہوتا ہے نا وہاں کے کہتے ہیں یار اس بندے سے کوئی گناہ ہو گیا تو اللہ کے لیے معاف کر دو. تو ایسی زندگی پہلے ہی اپنائی جائے کہ پھر جنازے کے وقت ہمیں یہ سوال نہ کرنا پڑے, بلکہ ہر بندہ یہ کہ یار بندہ بڑا اچھا تھا, یہ جو فوت ہو گیا نا بڑا اچھا تھا. جب اس کی پیچھے سے گواہی لگے گی انسان کا حساب ہی نہیں ہوگا, اللہ تعالیٰ جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے گا. یہ مقام تب انسان کا بنتا ہے جب بندہ عمل کرتا ہے. یہ دکھاوے کی باتیں بھی کچھ کرتے ہیں. کچھ لوگ نمازیں پڑھتے ہیں, علم حاصل کرتے ہیں, جیسے وہ کسی شاعر نے کہا نا پڑھ پڑھ عالم فاضل ہوئے تے نام رکھایا قاضی, پھڑ تلوار بہادر ہوئے تے نام رکھایا غازی, سو سو واری حج بھی کیتے تے نام رکھایا حاجی. کہندا کی کھٹیا جے سونا محمد ہی نہ ہویا راضی. اگر کملی والے آقا ہی راضی نہیں ہے بندے پہ, پھر عبادت کرتے رہو, جو بھی کرتے رہو, کوئی قابل قبول نہیں ہے. جب تک حقوق العباد ادا نہیں ہوں گے انسان کی بخشش میں شک رہ جاتا ہے. تو اسی لیے کوشش کیا کرو اپنی زندگی کا عمل جو ہے ایسے اپنایا جائے کہ اس کو پھر بندے کو مجوسی نہ ہو. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک پلڑے کے اندر لا الہ الا اللہ کو رکھا جائے, ایک پلڑے کے اندر پوری کائنات کو رکھا جائے. تو موسیٰ سے اللہ نے کہا تھا کہ اے موسیٰ پھر بھی لا الہ الا اللہ والا پلڑا جو ہے وہ باری ہو جائے گا. پتہ چلا کہ لا الہ الا اللہ سارے جہان سے باری ہے, اور یہ سارے جہان سے باری کیا ہے؟ سارے بولو, سارے جہان سے باری کیا ہے؟ اگر سارے جہان سے باری لا الہ الا اللہ ہے تو مجھے پھر ایمانداری سے بتاؤ محمد رسول اللہ کا کیا مقام ہوگا؟ تمام کائنات سے باری اگر لا الہ الا اللہ ہے تو پھر تمام انسانوں سے باری محمد رسول اللہ ہے. انسانوں میں نبی بھی آتے ہیں, انسانوں میں رسول بھی ہیں, بڑے بڑے اللہ کے پاکیزہ بندے ہیں, لیکن میرے آقا کا مقام دیکھیں. پھر بھی اللہ نے کہا لا الہ الا اللہ تمام کائنات سے باری ہے اور محمد رسول اللہ تمام انسانوں سے باری ہے. تو پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آقا فرماتے ہیں جو بندہ یہ پڑھتا ہے, اس کو ایک شاعر نے میرے نبی کی حدیث کو شعروں میں بند کیا ہے. وہ کہتا ہے ایک کلمہ نوری کھل میاں, ایک کلمہ, سارے بولو, ایک کلمہ نوری پھول میاں, رکھ یاد کدینہ بھول میاں, سانو دسیائے ختم رسل میاں. شاعر کہتا ہے یہ جو میں بات کر رہا ہوں کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھو, یہ کس نے ہمیں بتایا؟ یہ ایک ایسا پھول ہے کہ جس کو ہمیں ختم رسل محمد مصطفیٰ نے بتایا ہے. پتہ کیا بتایا ہے؟ ایدہ ہر دم ورد کمال میاں, اینو پڑھیا نبی دی